ہم میرے ہیں، حد ادراک سے آگے بھی قدم میرے ہیں، لوح محفوظ بالقاب رقم میرے ہیں، یا زادے یہ مساجد یہ حرم میرے ہیں، دنیا کے مسلمانوں میں پھر بھی کم میرے ہیں، میرا قد ناپنے والوں تمہیں معلوم نہیں، دوش پہ احمد مرسل کے قدم میرے ہیں۔ آپ سب کی طرف سے پیش ہے کہ حسینیت کے طرفدار یزیدیت کے دشمن یہ جب بھی بولیں گے طرفدار بن کے بولیں گے، یہ جب بھی بولیں گے طرفدار بن کے بولیں گے، اور یزیدیت کے طرفدار دین کے دشمن، یزیدیت کے طرفدار دین کے دشمن، یزیدیت کے طرفدار دین کے دشمن یہ جب بھی بولیں گے خدار بن کے بولیں گے، یزیدیت کے طرفدار دین کے دشمن یہ جب بھی بولیں گے طرفدار بن کے بولیں گے، اور تمہارا عزم سلامت، تمہاری عمر دراز، زمانہ تم سے بہت کام لینے والا ہے۔ آئیے میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عمدۃ الذاکرین، فخر المتکلمین، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا سید محمد عالم صاحب قبلہ سے منبر پر تشریف لائیں، قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے، دراز عمر کے لیے عظمت محمد وآل محمد پر باواز بلند صلوات۔ تھوڑا مومنین سے گزارش ہے کہ اس کا نام دور کریں، اور جناب غازی صاحب سے گزارش ہے، جناب نجف عباس صاحب سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں۔ بلا فضل کے ماننے والوں کے درمیان میں یہ فاصلے اچھے نہیں لگتے، صلوات بولتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، صلوات۔
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على طه وياسين وعلى آله الغر المحجلين وصحبه المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ایک صلوات اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے پڑھیں گے. ایک صلوات اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے. ایک صلوات امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے. معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، یہ مجلس امام حسین علیہ السلام کے سفر کے سلسلے سے اور آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے تاکہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب و مراتب کو سن سکیں. اور واقعاً خوش نصیب ہیں وہ ہستیاں کہ جنہیں ایسی ہستیاں ملی کہ جن کے بعد پروردگار عالم نے ہستیوں کو بنا کے قلم توڑ دیا. دیکھیے میری ذمہ داری نہیں ہے یہ کہ میں ہی یہاں سے زور لگاؤں گا. ذمہ داری یہاں سے بھی ہے، اس لیے کہ میں بھی تو سمجھوں کہ آپ کتنا سمجھے. وہ ہستیاں جن کے آج آپ پروگرام میں آئے، پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو بنا کے پھر ایسی ہستیاں بنائی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کے کارخانے میں ایسی ہستیاں کہ جن کی مرضی خود پروردگار کی مرضی ہو تو پھر کوئی مسلمان یہ اعتراض نہ کرے کہ پروردگار پھر تو وہ کیوں کرتا ہے جو یہ چاہتے ہیں. تو پروردگار بھی تو یہ کہے گا جو میں چاہتا ہوں وہ یہ بھی تو کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وہ جو یہ اللہ چاہتا ہے وہ یہ بھی تو وہی کرتے ہیں نا. تو اب جب وہ چاہتا ہے وہ یہ کرتے ہیں تو اب کیوں پریشان ہوتا ہے مسلمان؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ تو وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو جب اللہ جو چاہے وہ یہ چاہے تو پھر اب جو یہ چاہے اللہ وہ چاہے تو اب اگر گھر کی کوئی فرد اپنے بچوں سے یہ کہہ دے کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں، مسلمان پریشان جو ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد اللہ
ذرہ ذرہ فضیلت بیان کر رہا ہے حضرت مسلم ان ہستیوں کی کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنا قریب بنایا. اللہ کے سب قریب نہیں ہو سکتے. اور واقعاً جس آیت کو میں نے تجویز کیا ہے نا آپ لوگوں کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا, عجیب و غریب آیت ہے. اور آپ بھی کہیں گے کہ واقعاً حضور زبردست ہے آیت, اور فضائل و مناقب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہترین آیت. ویسے تو پورا قرآن بہترین ہے. دیکھیں میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ایک امتحان ہوتا ہے, یہیں سے شروع کرتا ہوں اپنی بات کو, اس لیے کہ 1-1.5 گھنٹہ جو بھی آپ مجھ سے پڑھوائیں گے میں پڑھوں گا, مگر آپ پڑھوائیں گے. یہاں آ کے خود نہیں پڑھتا, آپ پڑھواتے ہیں. دیکھیں پہلے تو میں آپ کو آیت کا ریفرنس دے دیتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مولوی صاحب آیت پڑھ کے چلے جاتے ہیں, بچوں کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ آیت کون سی پڑھی. آیت لکھیں, بیٹھے یہاں لوہے دل پہ لکھ لیجئے, سورہ بقرہ قرآن مجید کا کون سا سورہ؟ دوسرا سورہ ہے میرے بچوں. دوسرا سورہ ہے یا کوئی اور ہے؟ دوسرا سورہ ہے قرآن مجید کا. اسے یاد کر کے جائیں گے آپ. قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ. پہلا سورہ سورہ الحمد, وہ پہلا سورہ. دوسرا سورہ یہ اس سورے کی 189 نمبر آیت 189, اسے لکھ لیں. اس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا اور واقعاً عجیب و غریب آیت ہے یہ. اس میں سوال کیا گیا ہمارے نبی سے. تمیدی گفتگو ہے, تھوڑا سا سنیں گے پھر انشاءاللہ اپنی منزل پہ لے کے جاؤں گا. یسألونک عن الأہلہ, اے میرے حبیب, میرے نبی, اے میرے پیارے, اے میرے محبوب, یہ تم سے سوال کرتے ہیں عن الأہلہ. کس چیز کے بارے میں؟ ہلال, چاند کے بارے میں, تاریخ کے بارے میں, چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تم سے. یہ کیا کہتے ہیں کہ چاند ہے کیا, اس سے ہوتا کیا ہے, چاند سے کیا ہوتا ہے, یہ سب اس طریقے سے تم سے سوال کرتے ہیں. تو پھر میں کیا کروں میرے اللہ؟ یسألونک عن الأہلہ, کہہ دو قل ہی مواقیت للناس والحج, کا یہ تو ذریعہ ہے لوگوں کے لیے وقت بتانے کا. یہ قرآن کی آیت ہے, جا کے دیکھ لیجئے گا, اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے باتیں. بعد میں اگر کوئی اعتراض, کوئی اشکال کوئی ہے تو آپ سوال کیجئے, انشاءاللہ جواب ملے گا آپ لوگوں کو. یاد رکھیے گا سوال کس چیز کے بارے میں کیا گیا؟ چاند کے بارے میں. میرے عزیزوں کبھی مجھے بتائیے کسی نے کبھی سورج پہ اعتراض کیا؟ بولو نا, کیا سورج پہ اعتراض؟ ہمیشہ جب بھی اعتراض ہوتا ہے, جب بھی بات چیت ہوتی ہے, وہ چاند کے سلسلے سے ہوتی ہے, سورج کے سلسلے سے نہیں. سورج کے سلسلے سے کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے کہ سورج آج نکلا کہ نہیں نکلا, کیوں نہیں نکلا, کیا ہو گیا. مگر جیسے ہی چاند کی بات ہوتی ہے, آج کون سی کا چاند ہے, یہ سب تاریخوں کے بارے میں اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. سورج پہ اعتراض ہے نہیں, چاند پہ اعتراض کیا جاتا ہے, سورج پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. اور اگر کوئی کرتا ہو تو مجھے بتائیے. چاند پہ اعتراض ہے, سورج پہ نہیں. اور جب تک 13-14 تاریخ نہ آ جائے, دیکھو کہاں تک فضائل سنتے ہیں اہل بیت علیہ السلام. کیا پہلی میں کون سی کا تھا, دوسری میں کون سی کا تھا, تیسری میں کون سی کا تھا, کہاں 14ویں کا چاند جب نکلے گا. اگر ایسے ہی سنیں گے تو سنتے رہنا آپ لوگ. جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے, ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے ہاں پہلی کس روز کی تھی, آج 14ویں کا چاند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض سورج پہ نہیں, اعتراض چاند پہ کیا جاتا ہے. تو رسول اسلام نے فرمایا اے علی میں سورج ہوں, تم چاند ہو. کسی نے نبی پہ اعتراض نہیں کیا, جتنے اعتراض ہیں وہ سب علی پہ ہے.
نئی نہیں ہوتی، ہم بنا کے نہیں لاتے. تاریخوں میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. وہ ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات پڑھ کے چلے گئے، یہ نئی نہیں ہے. ساری چیزیں ہیں. وہ آپ کے لیے نئی کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے پہلے سنی نہیں ہے، نہ سنی ہے نہ پڑھی ہے. جتنا اسلام آج لوگوں پہ ہے زیادہ تر سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا نہیں. اور اگر آپ نے کہا نہیں پڑھا ہوا ہے، اگر بات ایسی ہے پڑھے ہوئے کی بات ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو پڑھے ہوئے ہوں گے ان چیزوں کو. بھائی تو سوال کس چیز کے بارے میں؟ کس چیز کے بارے میں؟ چاند کے بارے میں ہوتا ہے. اعتراض کس پہ کیا جاتا ہے؟ چاند پہ اعتراض کیا جاتا ہے. اچھا یاد رکھیں اس جملے کو بھی، آپ یاد رکھیے گا، رہتی زندگی تک یاد رکھیے گا اور دعا دیجیے گا. چاند کے اعتبار سے اعتراض کیا جاتا ہے. اور پہلی کے جب چاند ہوتا ہے کہتے ہیں آپ دیکھو چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. نیچے سے دیکھا، باہر میدان سے دیکھا، گھر کے صحن سے دیکھا، اس کے بعد آپ چڑھ گئے کہاں؟ چھت پہ چڑھ گئے چاند دیکھنے کے لیے. اچھا اگر واقعی فضیلت کا جملہ سننا چاہتے تو سنیے. یہی وجہ ہے 14ویں کا چاند دیکھنے کے لیے پروردگار عالم نے بھی چرخ جہنم پہ جناب عیسیٰ کو رکھا کہ جب یہ چاند نمودار ہوگا، عیسیٰ اجازت نہیں ہے تمہیں کہ 14ویں کا چاند جب یہ آ جائے تب آنا، اس لیے کہ تم معموم بنو گے، یہ امام بنے گا. ایک سلامت پڑھیے محمد وآل محمد. میرے مسلمان بھائیوں، جہاں جہاں تک آواز جائے اور یہ پہنچا دے گا آواز، یاد رکھیے گا آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے کہ فلاں نے فلاں کو نماز پڑھائی، فلاں نے فلاں، دیکھو کہاں تک پہنچتے ہیں آپ لوگ، فلاں نے فلاں کو نماز پڑھائی، فلاں نے فلاں کو نماز پڑھائی. ارے جب جناب عیسیٰ نبی ایک امام کے آگے پڑھ کے نماز نہ پڑھا سکے تو ایرے کس طریقے سے ہمارے نبی کو نماز پڑھا دیتے. ایک صلوات پڑھیے محمد جن کی نمازیں صحیح نہ ہوں. اور آج بھی اگر آپ دیکھو تو بغیر جماعت کے جن کو نمازی کا پتہ نہ ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد والے میں. ہاں تو سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں. وہ بتاؤ نا، یہ لوگوں کے لیے وقت اور حج کے لیے وقت ہے. یہ چاند روٹین میں آتا ہے اور واقعاً آپ سائنس پڑھنے والوں سے پوچھئے، سائنس آج بھی کہہ رہی ہے کہ چاند سورج کے پیچھے ہوتا ہے، چاند سورج کے آگے نہیں. پھر کہتے ہیں اگر آپ واقعاً نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں اور پڑھا اور سنا ہے آپ لوگوں نے، امیر کائنات نے فرمایا کہ میں نبی کے لیے ویسے تھا جس طریقے سے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے لیے، کہ جیسے جیسے اونٹنی چلتی ہے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ چاند ہمیشہ سورج کے پیچھے ہوتا ہے، آگے نہیں. ارے کمبخت ہے وہ مسلمان کہ جو نبی کے آگے بڑھ جائے. اور اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس بات کو بھی سمجھیے. سورہ حجرات میں خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو میرے نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، میرے نبی سے آگے بڑھ کے قدم نہ رکھنا. ارے تاریخ میں ہمیں کچھ ایسے ملے کہ جنہوں نے نبی کی آواز میں اپنی آواز
بڑی آیت وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ فضیلتوں میں سمجھا جاتا ہے خلیفہ ثانی کی۔ کیا ہے فضیلت؟ وہ بتاتے ہیں، ہم نہیں بتاتے۔ فضیلتوں میں ہے یہ، جوانوں یاد رکھیے گا اس چیز کو، فضیلتوں میں سمجھا جاتا ہے کہ جب ان کا دور خلافت آیا تو اپنے دور خلافت میں لوگوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ یہ دروازے سے نہیں بلکہ دیواروں سے آتے تھے۔ دیکھو فضیلت تو دیکھو کیا فضیلت ہے۔ فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جب دور خلافت تھا تو لوگوں کو دیکھنے کے لیے یہ دروازوں سے نہیں آتے تھے بلکہ دیوار سے دیکھتے تھے کہ کون محتاج ہے، کون پریشان حال ہے، کس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کس کے پاس پینے کو نہیں ہے، کس کے پاس درہم ہے، کس کے پاس دینار نہیں ہے، یہ پوچھتے تھے، دیکھتے تھے آگے، اور جس کی ضرورت ہوتی تھی پھر دے دیتے تھے۔ کیوں؟ کیا ان پہ پابندی تھی کہ دروازے سے نہ آنا؟ ارے آیت کا ترجمہ سمجھے اور تفسیر سمجھنا، یہی اس کو موضوع جو بنایا میں نے اور آپ لوگوں تک یہ مقدمہ پہنچایا، اس سے اندازہ لگائیے گا فضیلت کا اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر میں پیچھے سے آئیں، نیکی یہ نہیں ہے۔ اچھا ایک بات تو بتائیے، پیچھے سے کون آتا ہے؟ وہ بولو نا، اتنا تو سب کو پتا ہے بھائی، وہ پیچھے سے کون آتا ہے؟ چور آتا ہے نا۔ تو پیچھے سے نہ آؤ، دروازہ کیوں بنایا گیا ہے؟ دروازے سے آؤ نا، اور دروازے پہ آ کے پہلے دستک دو نا، اگر اجازت ملے تو آ جاؤ اور اجازت نہ ملے تو مت آؤ۔ کمال ہو گئے۔ یہی تو کہتے ہیں، ہم لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں لوگ، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی تمہارے یہاں ایک حدیث قصہ ہے، میں نے کہا ہاں ہمارے یہاں حدیث قصہ ہے، کہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ فلسفہ اس کا یہ ہے کہ چھوٹے آئے، دوسرے بھائی آئے، اجازت لی، اندر چلے گئے، یہاں تک کہ امام علی آ گئے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آ گئی، اور اس کے بعد کدے پر سنبھل کے بولنا، کہ کیوں؟ کہ یہ تو برداشت ہو گئے، آگے ہوگی بہت بڑی چادر۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ مگر آپ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہو بھائی، کہ وہ جبریل بھی آ گئے۔ آپ تو یہ کہتے ہو کہ ایک پر جناب جبریل کا مشرق میں تو دوسرا مغرب میں، تو وہ کیسے آ گئے؟ پر توجہ کیجئے گا، جملے کی قدر کیجئے گا۔ میں کہتا ہوں بھائی تم سمجھے نہیں اہل بیت علیہ السلام کو، اس دروازے پہ جو چھوٹا بن کے آتا ہے اسے بڑا خود بنا دیا۔ ایک سلامات پڑھیے محمد اس دروازے پہ چھوٹا بن کے جو آئے گا بڑا تو یہ خود بنا دیں گے، اور جو بڑا بن کے آئے گا اسے اتنا چھوٹا بنا دیں گے کہ تاریخ چاہے جو لکھے مگر ہم سے کچھ نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا وہ ہے جو ان کا احترام کرتا ہے، بڑا وہ ہے جو ان کے در کا احترام کرتا ہے، بڑا وہ ہے جو ان کے گھر کا احترام کرتا ہے، بڑا وہ ہے جو ان کی عزت کا احترام کرتا ہے، بڑا وہ ہے جو ان کی آبرو کا احترام کرتا ہے، بڑا وہ ہے جو ان کے بچوں کا احترام کرتا ہے، بڑا وہ ہے جو ان سب کا احترام کرتا ہے۔ ارے اسے ہم بڑا کیسے سمجھے جو ان کے دروازوں پہ آگ اور لکڑیاں لے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد کیسے بڑا سمجھے؟ تم بڑا سمجھو تو سمجھو، ہم اسے بڑا نہیں سمجھتے، واقعاً حقیقت یہی ہے۔ لہذا نیکی یہ نہیں کہ گھر کے پیچھے سے آیا جائے، نیکی یہ ہے کہ جب بھی گھر آئیں داخل ہوں تو دروازوں سے آئیے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کے دروازوں سے آئیے، اور دروازوں سے بھی گھستے نہ چلے جائیے بلکہ دستک دے کے چلے جائیے۔
ملے تو آئیں. یہ شریعت کا دستور ہے کہ نہیں ہے؟ اجازت ملے تو آئیے اور اجازت نہ ملے تو نہ آئیے. تو اب مجھے یہ بتائیے اسے میں کیسے خلیفہ سمجھوں کہ جس نے خود شریعت کے قانون کو توڑا؟ وہاں سے شہزادی منع کرتی رہی کہ اندر نہ آؤ، انہوں نے دروازہ توڑ دیا، اندر داخل ہو. کیسے مانیں گے آپ ایسے لوگوں کو؟ یاد رکھیے گا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، داخل ہو جاؤ گھروں میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پروردگار عالم کا تقوی، تقوی الہی اختیار کریں. تقوی آج تک میرے بچے واقعاً ہو سکتا ہے تقوی کو سمجھے ہی نہ. تقوی کے معنی ہے ڈھال، رکاوٹ، اسے کہتے ہیں تقوی. یعنی انسان اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچائے کہ جو دنیا میں بھی نقصان دیتی ہے، آخرت میں بھی نقصان دیتی ہے. اسے کہتے ہیں تقوی. ہے کہ نہیں ہے تقوی؟ ہر اس چیز سے بچایا جائے جو انسان کو دنیا میں بھی نقصان دے رہی ہے اور آخرت میں بھی نقصان دینے والی ہے. اسی چیز کا نام تقوی ہے. تقوی یعنی ڈھال. اللہ کا تقوی اختیار کیجیے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. دیکھیں ابھی شان نزول اس آیت کی ابھی بیان نہیں ہوئی ہے. مزہ آ جائے، لذت آ جائے آپ لوگوں کو شان نزول کے بعد زور سے صلوات پڑھیے محمد. کیونکہ جو آیتیں نازل ہوتی ہیں ان کا ایک نزول ہے بھائی، شان نزول ہے. آیت آگے پڑھ دیا، پڑھ کے چلے گئے، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. آپ لوگوں کے سروں سے اتار کے باتوں کو چلا جائے، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. کارنامہ یہ ہے کہ ایک بات پہنچائی جائے اور آپ سمجھ جائیں. حقیقت یہی ہے. اور اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو اس پیسہ لگانے سے مجھے فائدہ بتائیے. کوئی فائدہ نہیں ہے. جوانوں کو گمراہ کر کے چلا جائے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے جوان میرے ہاتھوں سے نکل جائیں، کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. اہل بیت کے در سے دور ہو جائیں، کوئی فائدہ نہیں. تو یاد رکھیے اسبغ بن نباتا، توجہ رکھیے گا میرا عزیز، یہ اب موضوع سے متصل ہو رہی ہے باتیں. اور امام حسین علیہ السلام کی فضیلتوں کو سمجھیے گا. امام کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے کئی طریقوں کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ ایک طریقے سے آپ امام کی فضیلتوں کو سمجھیں گے. امام حسین علیہ السلام کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ امام حسین علیہ السلام کو آباء و اجداد سے سمجھیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خود اس کی ذات سے سمجھا جاتا ہے، کبھی اس کے باپ سے سمجھا جاتا ہے، کبھی اس کی ماں سے سمجھا جاتا ہے، کبھی اس کے دادا سے سمجھا جاتا ہے، کبھی اس کے نانا سے سمجھا جاتا ہے، کبھی پردادا پردادا سے سمجھا جاتا ہے. تو آؤ سمجھیں، امام حسین علیہ السلام کو سمجھیں. جب امام حسین سمجھ میں آ جائیں تو اس کے بعد ضرورت ہوگی اس چیز کو سمجھنے کی جو مقابلے پہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی. یاد رکھیے گا میرے عزیزو، امام حسین کو سمجھنے کے لیے صرف حسین کی سیرت کافی نہیں ہے. امام حسین کو سمجھنے کے لیے ایک بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے جس میں آپ اس سمجھ لیں، پھر سمجھے حسین کیا ہے. حسین وہ ہے کہ جو زندگی کو تقسیم کرتا ہے. حسین وہ ہے کہ جو زندگی عطا کرتا ہے. لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کا وارث ہے حسین. کہتے کہ نہیں کہتے؟ کس چیز کا وارث ہے بھائی حسین؟ تو تمام انبیاء کا. کس چیز میں وارث ہے حسین؟ کبھی سوچا ہم لوگوں نے کس چیز میں وارث ہے حسین؟ اگر ورثے کو سمجھ لیا جائے تو یاد رکھنا، اگر ورثہ سمجھ میں آ جائے تو حسین کی تمام فضیلتیں سمجھ میں آ جائیں. وارث ہے کس کا؟ انبیاء کا. کس چیز میں؟ چھوٹی سی مثال لے لیجئے، جناب نوح. جناب نوح کے بھی وارث ہیں، جناب ابراہیم کے بھی وارث ہیں، جناب آدم کے بھی وارث ہیں، جناب عیسیٰ کے بھی وارث ہیں. تو اب پہلے نبیوں کو سمجھیے. جب نبی سمجھ میں آ جائے پھر سمجھیے ورثہ کس چیز کا ہے. جناب عیسیٰ، کیونکہ طولانی مجلس ہو جائے گی. جناب عیسیٰ
جناب عیسیٰ نے بچپنے میں نہیں، توجہ رکھیے گا، بچپنے میں نہیں، جناب عیسیٰ نے بچپن میں نہیں لوگوں کو زندہ کیا، جوانی میں زندہ کیا۔ جناب عیسیٰ نے مبروس کوڑی لوگوں کو ٹھیک نہیں کیا مگر جوانی میں۔ جناب عیسیٰ اندھوں کو بینائی دیتے تھے مگر بچپنے میں نہیں، بولو میرے ساتھ، جوانی میں۔ آئیے اگر آپ کمپائر کرنا چاہتے ہیں امام حسین اور جناب عیسیٰ کو تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جناب عیسیٰ جوانی میں یہ کام کرتے تھے، حسین وہ ہے کہ جس نے بچپنے میں یہ کام کر کے دکھایا، حسین وہ ہے کہ جس نے بچپنے میں یہ کام کر کے دکھایا۔ جناب عیسیٰ ہاتھ پھیرتے تھے تو اندھے کو آنکھیں ملتی تھی، مگر کیا کہنے میرے امام کے، پیدا ہوئے فرشتے چلے، پیدا ہوئے فرشتے چلے، ایک فرشتے کو لے کے آئے، آ کے بارگاہ امام میں پہنچے، رسول نے اشارہ کیا، اسے لا کے گہوارے سے مس کیا گیا، گہوارے سے مس کیا، حسین سے نہیں، تاکہ آج کا مسلمان یہ کہنے پر مجبور نہ ہو کہ جو مسلمان یہ شیعہ کرتے ہیں یہ بدعت کر رہے ہیں، کہ نہیں میرے عزیزو، حسین موجود تھے، جناب رسول اسلام اس فرشتے کو حسین سے بھی مس کرا سکتے تھے مگر نہیں کرایا، جھولے سے مس کرایا، تاکہ 1400 سال بعد آنے والا مسلمان تاریخ پڑھے، پڑھنے کے بعد اندازہ لگائے کہ اگر وہاں جھولے سے مس ہو کے بالوں پر مل سکتے ہیں تو یہاں زری سے مس ہو کے، ایک صلوات پڑھیے محمد ایک آدمی کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، ابو ہریرہ، کوئی ہے اور اٹھائے ہاتھ؟ میں نے نہیں سنا، کوئی نہیں ہے، نہ میری ماں بہنوں میں ہو سکتا ہے انہوں نے سنا، لیکن انہوں نے بھی سنا ہوگا کہ مجلسوں میں سب آتی ہیں، سنا نا؟ جیسے آج کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی وہ فلاں مولوی ٹاپ 10 کہتے نہیں، تو میں ٹاپ 10 نہیں کہتا اسے، میں کہتا ہوں ہریرہ کو ٹاپ 1، حدیثیں گڑھنے میں ٹاپ 1، نمبر 1 تھا بھائی، حدیثیں گڑھنے میں نمبر 1 تھا۔ کیسے کیسے حدیثیں آئیں، دیکھو مال چوری ہو جائے افسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر فضیلتیں چوری ہو جائیں، توجہ نہیں کیا آپ نے جملے پر، مال چوری ہو جائے افسوس نہیں ہوتا، تو اگر فضیلتیں چوری ہو جائیں، کہ اہل بیت کس شان میں رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار، مول صاحب کہہ رہے ہیں کیا لگائے ہیں، اہل جنت کے جوانوں کے سردار۔ ہاں میرے بھائی اسے بورڈ سے یاد رکھیے گا، اگر کوئی ترجمہ آ کے یہ کرے نا جنت کے جوانوں کے سردار، ترجمہ غلط ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ منبر سے کہہ رہا ہوں، ترجمہ بالکل غلط۔ اگر کوئی یہ کہتے آگے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار، عزیزو بالکل غلط۔ آپ کو کمبول صاحب صحیح کر لو نا، آج پہلا اتفاق آپ لوگوں کے سامنے آنے کا ہے، ایک چیز تو صحیح کر لیں آج آپ، فضیلت تو میں پڑھوں گا ہی، 2-1 گھنٹے تو پڑھ ہی دوں گا آپ لوگوں کے درمیان، سمجھے، فضیلتیں تو میں پڑھوں گا مگر ایک چیز صحیح کر لیں آپ، جوانوں یعنی جنت کے جوانوں کے سردار نہیں، صرف اہل جنت کے جوانوں کے سردار، لگاؤ پیچھے، اہل جنت کے جوانوں کے سردار، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلیت جنت میں جا کے نہیں آتی، آدھا جملہ پہنچانی آپ لوگوں تک، اہلیت جنت میں جا کے نہیں
کہ مال چوری ہو جائے افسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر فضیلتیں چوری ہونے لگے ہیں. ایک فیکٹری کھلی تھی، فیکٹری بہت بڑی، معاویہ کے زمانے میں. کس کے؟ ملعون کے زمانے میں. کہتے ہوں گے یہ امیر اسے، لا امیر لنا سوى الحسین واہل البیت علیہ السلام. اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ، حسین کے علاوہ، امیر کائنات کے علاوہ ہمارا کوئی امیر نہیں ہے. اور ایک جملے میں پھانسی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم امیر مانیں گے نا جنہوں نے، جملہ اگر برداشت کریں تو برداشت کر لینا، جنہوں نے بیت المال کو چرا کے اپنے آپ کو امیر بنایا. انہوں نے بیت المال چرا کے اپنے آپ کو امیر بنایا، اور جنہوں نے اپنے گھر کو لٹا دیا وہ پھر بھی امیر رہے. ایک صلوات پڑھیے محمد ایسے امیر. تو وہ فیکٹری جو کھلی تھی نا، کیا تھا کہ حسن حسین جوانوں نے، اہل جنت کے جوانوں کے سردار، تو انہوں نے بھی ایک حدیث گڑھ لی کہ وہ تو جوانوں کے سردار ہیں. توجہ ہے جملے پر. اگر واقعا افسوس ہوگا مجھے اگر آپ اس جملے کو نہ سمجھ پائے، بڑا افسوس ہوگا میرے عزیزوں. یہاں ضبطی چھپڑے میں آپ لوگوں سے شکایت ہوگی مجھے. کیا تھا کہ اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین. فیکٹری کھلنے کے بعد ابو ہریرہ جیسے لوگوں نے حدیثوں کو گڑھنا شروع کیا. ایک حدیث گڑھی گئی، فضیلتوں پہ ڈاکہ پڑنا شروع ہوا. وہ فضیلت جو حسن و حسین کے لیے تھی انہوں نے بھی گڑھ لی. کیا کہا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں اور عمر اور ابو بکر بوڑھوں کے سردار. اچھا آپ نے واہ تو یہاں کر لی، اب آ جاؤ میرے ساتھ. ایک بات تو بتائیے، جب انسان کسی سے بغض کرتا ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، جب بغض کرتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو بھول جاتا ہے کہ لوگ کہیں گے کیا. ارے جب جنت میں بوڑھے ہوئیں گے نہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد سلامتی کے ساتھ عطا کرے. اس مجلس کے صدقے میں میرے جوانوں کی جوانی سلامت رکھے اللہ، اور سلامتی کے ساتھ آپ کو 100 سال سے بھی زیادہ عمر عطا کرے. دیکھو قید لگایا کریں آپ سلامتی کے ساتھ، اس لیے کہ سلامتی ہوگی تو زندگی اچھی لگتی ہے. جہاں سلامتی نہ ہو وہاں عمر اچھی نہیں لگتی. جملہ بالکل لے کے بیٹھ گئے. کہتے نہیں نا، بعض غلط ایسی چیزیں ہیں کہ جو فضیلت کا سبب بن جاتی ہیں. ایک فضیلت کا سبب یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم عمر کسی کی، ایک صلوات پڑھیے محمد. یہی تو بولا جاتا ہے. میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں، میں بھی گاؤں سے ہوں بھائی. یہی تو کہتے تیری عمر کتنی ہے تو پڑھا دو تھا ایک صاحب نے. بعض کہتے ہیں تخت، وہ ہے ایک، بعض کہتے ہیں تخت ہے، بعض کہتے ہیں عمر کا تخت صحیح تخت غلط، عمر صحیح عمر غلط. ایک صلوات پڑھیے محمد. بات پہنچ رہی نا؟ بوڑھوں کے سردار ہیں بھائی. ارے کمال کر دیا تم لوگوں نے، جب آپ بوڑھا ہو گئے نہیں. اچھا چلیے مان لیجئے. اب ایک فضیلت اور چنائی انہوں نے. جب رسول اسلام نے فرمایا تھا نا کہ یا علی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی سب کو یاد ہے، میں شہر علم ہوں علی اس کا. یہی تو ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی حدیث ہے بھائی؟ میں شہر علم ہوں. دیکھو آپ میرے جوانوں تھوڑا توجہ رکھیں، ڈاکہ کس طرح فضیلتوں پہ پڑا ہے. چور تھے وہ لوگ، اس لیے کہ انہیں کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا. اور ایک حدیث میں تو آپ
واقعاً کہو گے کہ مولوی صاحب آج تو مزہ آ گیا، اور واقعاً اگر ایک مومن ہنسے مسکرائے تو اس سے بڑی فضیلت کون سی ہے بھائی؟ مجھے بتائیے آپ، فضیلتوں پہ ڈاکہ، میں شہر علم ہوں اور علی، ایک دفعہ زور سے بولتے ہیں آپ بھی شریک ہو جائیں، میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ۔ اے اللہ کے نبی، آپ یہ کہہ دیتے کہ علی شہر علم ہے اور میں اس کا دروازہ، وہ حدیث جیسے پہنچ جائے آپ لوگوں تک پہنچ سکتی تھی، کہا نہیں تمہیں نہیں معلوم، میں اپنے سے زیادہ علی کو پہچانوانا چاہتا ہوں۔ اب بھی نہیں سمجھے گا آپ لوگ میرے عزیزوں؟ پاکستان کے بہت بڑے اہل سنت والجماعت عالم دین، نام نہیں لیتا، ان سے کسی نے کہا، ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو آپ، جو نعرہ لگانا ہاتھ اٹھا کے میری سمجھ میں آئی بات کی یہ بات تو پہنچانی چاہیے اور واقعی پہنچنی چاہیے، کہا کہ تم سنی ہو؟ کہا 100%۔ کہا تم علی علی کرتے ہو، علی سے محبت کرتے ہو؟ کہا 100%۔ کہا صحابہ سے؟ کہا 100%۔ تو پھر علی میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی، علی اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق تو انہوں نے بتایا، ایک فرق اب میں بتا کے جاؤں گا جو ان سے اوپر ہے۔ کیا بتایا انہوں نے؟ علی اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ میرے بچوں سننا، علی اور صحابہ کو اپنی ذہنیت بتا رہے، کیا تم سنی ہو؟ اور 100%۔ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو، علی علی کرتے ہو؟ 100%۔ کیا تم علی صحابہ سے بھی محبت کرتے ہو؟ 100%۔ کیا پھر علی اور صحابہ میں فرق کیا ہے؟ کہ بس اتنا سا فرق ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، کہ اتنا سا فرق ہے، صحابہ کو خلافت ملی ہے یوں، اشارہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ علی کو یہ صحابہ کو خلافت ملی ہے کیسے؟ یوں، ایسے کون لے گا خلافت؟ وہ بتاؤ میرے بھائی، فقیر بھی آگے نہیں کرتا علی کو، انہیں صحابہ کو خلافت ملی ہے کیسے؟ کہا ایسے، اور علی کو خلافت ملی ہے ایک سلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
नबी की बारगाह से लिया, पुराने नातिक को भी हमने नबी की बारगाह से लिया, तो एक मयार तो आपको हदीस के समझने का मिल गया। तो अब मुझे ये बताइए, सहाबी सच्चा है या झूठा, ये मयार कैसे समझें? तवज्जो है आप लोगों की। हम ये कैसे समझें कि ये सहाबी सच्चा है या झूठा? जिस तरीके से हमने हदीस को कुरान साबित पे डाला, अगर कुरान की मुवाफकत की तो हमने समझ लिया हदीस सच्ची है, और अगर मुखालफत की तो हम समझ गए कि ये हदीस झूठी है। तो अब सहाबी के सच्चे और झूठे होने का मयार भी तो बताइए, कहाँ मयार है? कहाँ इस सहाबी को कुरान नातिक अहले बैत के मुकाबले पे लाके खड़ा करो। अगर अहले बैत की मुवाफकत करे तो सहाबी सच्चा है, अगर मुखालफत पे उतर जाए तो सहाबी झूठा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। अरे कोई तो मयार होगा, मयार होना चाहिए हमारे पास। मेरे अजीजों, घरों में जाइए तो पीछे से नहीं, दरवाजों से नहीं, छतों से उतर के नहीं। तवज्जो रखिएगा। असबग बिन नुबाता, इल्मी गुफ्तगू हो रही है, तफसीरों का हवाला चाहिए, हवाला दे के जाऊंगा। असबग बिन नुबाता, असबग ने इस हदीस को नकल किया। असबग कहते हैं कि मैं अली की बारगाह में बैठा हुआ था, और जब मैं अली की बारगाह में बैठा हुआ था तो इब्नुल कव्वा, ये एक मुनाफिकों का सरदार, नेट पे डालोगे तो निकल जाएगा, इब्नुल कव्वा, ये मुनाफिकों का सरदार था और इमाम अली से सख्त नफरत करता था ये इंसान। इसने ये बात नकल की है, इब्नुल कव्वा कहते कि मैंने इस आयत के सिलसिले से अली से पूछा कि ये जो बयान किया है परवरदिगार आलम ने कि घरों में आइए तो दरवाजों से आइए, पीछे से नहीं, इन दरवाजों का मतलब क्या है? तवज्जो है आप लोगों की। इन दरवाजों से मुराद क्या है? इन दरवाजों का मतलब क्या है? इन दरवाजों का मकसद क्या है? परवरदिगार आलम ने किनको दरवाजा बयान किया कि कौन है वो दरवाजे? तो अमीर कायनात ने फरमाया, हदीस आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ, तारीख तफसीर के साथ आप लोगों के सामने बयान हो रही है, याद रखिएगा मेरे अजीजों। अमीर कायनात ने फरमाया, नहनुल बुयूतुल्लती अमरल्लाहु अन यूता मिन अबवाबिहा, हम ही वो दरवाजे हैं कि जिनके लिए परवरदिगार आलम ने फरमाया कि उन दरवाजों से आइए। मुसलमान अब भी समझ में नहीं आया? हम ही वो दरवाजे हैं कि जिनके लिए परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि इन दरवाजों से आइए, इन दरवाजों से आइए। का समझा नहीं, मैं अभी समझा नहीं, का समझ जाएगा, समझाने का हमारा काम है, हम तुम्हें समझाए देते हैं, इसलिए कि एक ही बात थोड़ी है, तुम्हारे तो न जाने कितनी बातें समझ में नहीं, एक ही बात थोड़ी है, तुम्हारे तो कितनी बातें समझ में नहीं आती, सिर्फ यही बात थोड़ी समझ में नहीं आई कि हम वो दरवाजे हैं। ये अल्लाह ने फरमाया कि जिनके दरवाजों से हमारे पास आने को परवरदिगार आलम ने फरमाया है कि इन तक आइए। अब और थोड़ी सी तफसीर बयान कीजिए, थोड़ा सा और बयान कीजिए, थोड़ी सी और बात बयान कीजिए, समझ में नहीं आई का सुनो सुनो, मन बायाना, तवज्जो रखिएगा मेरे अजीजों, मन बायाना, अमीर कायनात कहते हैं, अमीर कायनात कहते हैं मन बायाना, जो हमारी बैत करे, जो हमारी बैत करे, गोया वो दरवाजों से आया। दरवाजा थोड़ी है कि अहले बैत को यूं समझा, जो हमारी बैत करे, जो हमारी बैत करे वो दरवाजों से आया, और जिसने हमारी बैत को तोड़ा और हमारी मुखालफत की और हमारे गैर को हम पे फजीलत बख्शी, गोया वो दरवाजे से नहीं बल्कि पीछे से आया। तो अब तारीख उठा के देखो, जब गदीर में सबने बैत कर ली थी तो फिर वो कौन था कि जिसने अमीर
لگانے آ کے زانوے ادب طے کر دے اور اپنی پیشانی کو دروازے اہل بیت پہ ٹیک دے، وہ بالکل سچا اور اچھا ہے، اور اگر کوئی آ کے آگ لکڑی لائے وہ اچھا نہیں ہے۔ سب کی سمجھ میں آ گئی بات۔ اب یاد رکھیے گا، اصحابی کا نجوم فخر کرتے ہیں میرے اہل سنت بھائی اس چیز پر کہ رسول نے فرمایا میرے اصحاب ایسے ہیں جیسے ستارے۔ آپ سمجھے نہیں یہاں پہ کیوں انہوں نے یہ فضیلت بیان کی، کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ آج تو کمپیوٹر سے چل رہے ہیں، کشتیاں بھی، بڑے بڑے جہاز بھی، اس وقت ستاروں سے چلتے تھے۔ تب انہوں نے فضیلت بیان کی اصحاب کی سب کی ایک طرفہ کہ رسول نے فرمایا اصحابی کل نجوم، میرے اصحاب ایسے ہیں جیسے ستارے، اور بغیر ستاروں کے کشتیاں نہیں چلتی، جہاز نہیں چلتے پانی، لہذا اصحاب کے محتاج ہو گئے لوگ۔ توجہ ہے، یہ کہنا چاہ رہے تھے، میں کہوں گا تم اب بھی نہیں سمجھے۔ اصحابی کا نجوم، ستاروں میں بھی تو غلط ستارے ہیں، سستی آگے شاید آپ لوگوں کا ہے، نہیں، اس فضیلت کو سنیے گا اور یاد رکھیے گا میرے عزیزوں یہاں پر کہ بھئی وہ کیونکہ کشتیاں اسی سے چلتی ہیں ستاروں سے، لہذا اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، لہذا محتاج ہو گئی کائنات ستاروں کی۔ مگر ان میں بھی تو اچھے برے ہیں۔ اگر آپ یہ کہ سارے کے سارے اچھے ہیں، کہ مولوی صاحب اچھے کون سے ہیں؟ پر توجہ کیجئے گا جملے پر، کہ اچھے کون سے ہیں؟ کہ میں کہوں گا اچھا ستارہ وہ ہے کہ جو اہل بیت کے گھر کا چکر لگا کے دروازے پہ سلامی دے۔ ایک سلامات پڑھیے محمد وال۔ ہم وہ دروازے ہیں، اگر ہماری بیعت کی تو بیعت دروازے سے آیا، اور ہماری بیعت کو توڑا تو بیعت دروازے سے داخل نہیں ہوا۔ اس حدیث کو اور اس تفسیر کو یاد رکھیے گا۔ امام حسین علیہ السلام واقعاً فضیلت کارنامے میں عرض کر رہا تھا، جناب عیسیٰ کی ماں کو، ماں باپ سے سمجھے نا، اس لیے کہ فضیلتوں کا اگر پتہ لگانا چاہتے ہیں تو آؤ میرے ساتھ، باپ کو سمجھیں، ماں کو سمجھیے، دادا کو سمجھیے، نانا کو سمجھیے، پورے خاندان کو سمجھیے۔ آؤ سمجھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ امام حسین علیہ السلام باپ کون ہے؟ سید الاوصیاء۔ بھائی کو سمجھو، بھائی کون ہے؟ سید الشباب اہل الجنہ، جوانوں نے اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن بھائی۔ اس کے بعد بہن کا تذکرہ بھی ہو جائے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا۔ ایک معصوم امام فرما رہا ہے، ہمارے چوتھے امام، امتی زینب انت عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ۔ اے میری پھوپھی اماں، آپ بغیر پڑھائے پڑھی ہوئی ہیں، بغیر سمجھائے سمجھی ہوئی ہیں۔ ارے کوئی خاتون لا کے تو دکھاؤ جو بغیر پڑھے پڑھی ہوئی ہے۔ ارے ایک تو لا کے دکھا دے صحابی کہ میری بیٹی بغیر پڑھے پڑھائی ہوئی ہے، بغیر سمجھے سمجھائی ہوئی ہے کوئی صحابی ایسا جو یہ دعویٰ کرے؟ بہن وہ جو بغیر پڑھے پڑھائی ہوئی ہے، بہن وہ۔ فضیلت یاد رکھیے گا، حسین کا جھولا جبریل آ کے عرش سے جھلائے، جبریل آ کے جھولے کو حسین کے عرش سے جھلائے، مگر کیا کہنے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کہ جس کا گہوارہ جبریل جھلائے اس کا گہوارہ حسین جھلائے۔ کیا فضیلت ہے جناب، یہ بہن ہے، یعنی جناب زینب کا گہوارہ جھلانے والے معصوم امام یہ بہن ہے۔ بھائی سید سردار اہل جنت کے جوانوں کے سردار، ماں جائیں، ماں کے اعتبار سے پہچانے امام حسین علیہ السلام کو۔ ماں کون؟ سیدتو نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بعض روایات میں سیدتو نساء المسلمین،
پھر ایک روایت میں سیدۃ نساء المؤمنین، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ یہ ساری روایتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی میں نے۔ یہ ماں ہے جو تمام مومنین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب آ جائیے نانا کے اعتبار سے، توجہ رکھیے گا جملوں پر، جملہ رائے گانا چلا جائے میرے عزیز و فضیلت کا۔ نانی کون؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ نانا رسول اللہ، یہ کون ہے؟ کا سید الانبیاء، انبیاء کے سردار نانا جناب خدیجہ۔ جناب خدیجہ کو میں ام المومنین مانتا ہوں۔ جو میں توجہ رکھے گا میرے عزیزوں، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ام المومنین کسی اور کو کہتے ہیں، میں ام المومنین جناب خدیجہ کو کہتا ہوں۔ ارے مسلمانوں، شرم کی بات ہے کہ وہ عورتیں کہ جنہوں نے خدیجہ کا مال کھایا انہیں تو ام المومنین کہو، اور وہ خدیجہ جس نے اپنا مال اسلام پہ لٹایا، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ نانی ہے، وہ نانا۔ اب آ جائے دادا، جناب ابو طالب کی فضیلت۔ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تیرا باپ مسلمان نہیں ہوا۔ جو کہہ رہا ہے نا آج مسلمان نہیں ہوئے، تو ہی مسلمان نہیں ہے۔ گناہگار ہے وہ انسان جو جناب ابو طالب کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ ارے اسلام زبان سے کہنے کا نام تھوڑی ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جس نے، دیکھو میں بڑی نزاکت کے ساتھ جملہ آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، جس نے تلوار کے خوف سے اسلام قبول کیا، پھر کہتا ہوں جملہ، جس نے تلوار کے خوف سے اسلام قبول کیا وہ تو مسلمان ہو گیا، اور جس نے اسلام کو پالا
کہاں سے لے کے آئے یہ بات؟ اب پتہ چلا کہ یہ بات کہاں سے لے کے آئے تھے، یہ دعوت ذوالشیرہ سے لائے تھے، اس لیے کہ رسول اسلام نے چکھا اور پھر کہا لو کھاؤ۔ تو بھائی اگر تمہیں ایسا ہی لگ رہا تھا تو تم نے کھایا کیوں؟ توجہ رکھو بھائی، جب تمہیں ایسا لگ رہا تھا تو تم نے کھایا کیوں؟ نبی پہ تو اعتراض کرنے سے ہم پہ اعتراض کرتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد دیکھو شعر سنتے رہتے ہو اور آپ شعر پڑھتے رہتے ہو، مولوی صاحب نے بھی شعر پڑھے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے سنے، پوری تاریخ اس شعر میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر امام حسین کی فضیلت سمجھ میں آ جائے تو مجھے دعا دینا۔ وہ ذوالشیرہ کی دعوت، سال میں ایک آدھ شعر ہوتا ہے، میرا اپنا شعر ہے بھائی، اگر کوئی پکڑ کے کہے کہ نہیں یہ فلاں کا ہے تو مجھے بتانا، سزا دے دینا بھائی۔ ایک آدھ شعر ہوتا ہے پورے سال میں۔ وہ ذوالشیرہ کی دعوت، یہ کربلا کا سفر، جب تک سمجھ میں نہ آئے پڑھتا رہوں گا، چاہے ہو جائے یار مغرب 6 سال۔ وہ ذوالشیرہ کی دعوت، یہ کربلا کا سفر، وہ ذوالشیرہ کی دعوت، پوری تاریخ آپ لوگوں کے حوالے۔ اگر یہ شعر یاد ہو گیا تو پوری مجلس سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ ذوالشیرہ کی دعوت، یہ کربلا کا سفر، وہ ذوالشیرہ کی دعوت، یہ کربلا کا سفر، حیات دین کی ہاں ہے تو بقا نامے، حیات دین کی ہاں میں ہے تو بقا نامے۔ دعوت ذوالشیرہ میں میرے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں کے لیے ایک اچھا پیغام لے کے آیا ہوں، میں ایک دین لے کے آیا ہوں، میں اسلام لے کے آیا ہوں۔ تم میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ باپ نے کیا کہا؟ وہ سناٹا کو میرے عزیزو، باپ نے کیا کہا؟ ہاں یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، ہاں یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، ہاں یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور اسی طریقے سے کربلا میں آ کے بیٹے نے ثابت کیا کہ میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ آج اسی لیے آپ یہاں بیٹھے۔ وہ ذوالشیرہ کی دعوت، یہ کربلا کا سفر، حیات دین کی ہاں میں ہے تو بقا ہاں میں، یہ ہے حسین۔ دیکھیے دو چیزیں چلی تھی، ایک شریعت چلی، ایک طبیعت اور مزاج چلا۔ دیکھنا بھائی یہ فلسفہ بھی سمجھ کے چلے جاؤ اور یاد ہو جائے دعا دے دو۔ ایک شریعت چلی، ایک طبیعت اور مزاج چلا۔ شریعت مدینے سے چلی، کیونکہ آج سفر امام حسین صاحب، اسے بھی یاد رکھیے۔ شریعت مدینے سے چلی، طبیعت و مزاج شام سے چلا۔ شریعت طبیعت جب دونوں چلی ہیں تو ایک جگہ پہ آ کے دونوں ٹکرا گئی۔ آج یہ ہوتا ہے نا کہ کون جیتا، اگر شریعت اور طبیعت کو یاد کر لیا تو اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کون جیتا، واقعاً اگر سمجھ میں آئے تو دعا دیجیے گا میرے عزیزوں۔ شریعت چلی مدینے سے، طبیعت و مزاج چلا شام سے۔ بولو میرے جوانوں، شریعت چلی اور طبیعت و مزاج چلا شام سے، دونوں آ کے ٹکرا گئے کربلا میں۔ جب یہ دونوں کربلا میں ٹکرائے، شریعت نے چاہا کہ میں طبیعت پہ حاوی ہو جاؤں، طبیعت و مزاج نے چاہا میں شریعت پہ حاوی ہو جاؤں۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حاوی کون ہوا، شریعت ہوئی یا طبیعت؟ اگر شریعت حاوی ہو جائے طبیعت پر تو حسین جیتے، اور اگر طبیعت و مزاج حاوی ہو جائے شریعت پر تو یزید جیتا۔ تو اب فیصلہ کیجئے گا، شریعت حاوی تھی یا طبیعت؟ اگر حسین بیعت کر لیتے تو طبیعت حاوی تھی، حسین کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے شریعت حاوی ہے، طبیعت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد
حضور نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اے میرے پروردگار تو محبت کر اس سے جو حسین سے محبت کرے، اے میرے اللہ تو دشمنی رکھ اس سے کہ جو دشمنی رکھے حسین سے۔ او مسلمان، تیری سمجھ میں اسلام نہ آتا اگر حسین کربلا میں نہ آتا۔ حسین کا کربلا میں آنا، واقعاً کتنے القاب امام حسین، خدا گواہ ہے، پورا اشرا پڑھواؤ تو پورا اشرا ہے اس پہ، التابع لمرضات اللہ، اللہ کی مرضی کا تابع ہے حسین۔ یہ القاب ہیں، 40 لقب تقریباً امام حسین علیہ السلام کے ہیں۔ الدلیل علی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے اوپر دلیل ہے، یعنی رہنمائی کرنے والا ہے حسین۔ وہ اللہ کی ذات سمجھ میں نہ آتی اگر حسین کربلا میں نہ آتا۔ تم کہتے ہو کہ مرضی مرضی مرضی، وہ جسے چاہو رضی اللہ بنا لو، مگر جس سے فاطمہ حسین اہل بیت راضی نہ ہو اس سے اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے راضی ہو جائے؟ اس لیے کہ اپنی مرضی کے مالک بنایا پروردگار عالم نے ان کو، انہوں نے وہ کیا جو پروردگار چاہتا۔ میرے عزیزو، امام حسین علیہ السلام بہت بڑی فضیلت کا جملہ ہے رسول اسلام کی زبانی۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ ابی ابن کعب حضور کی بارگاہ میں تھا اور میں اپنے نانا کی بارگاہ میں پہنچا، اور جیسے ہی میں اپنے نانا کی بارگاہ میں پہنچا، پہنچنے کے بعد میرے نانا نے فرمایا اہلاً و سہلاً یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آئیے، مرحبا، ویلکم، حضور نے فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا زینس، ہو سکتا ہے پہلی بار، مولوی صاحب ہو سکتا ہے پہلی بار یہ بات آپ تک پہنچ رہی ہو، یا ابا عبداللہ، اہلاً و سہلاً یا ابا عبداللہ۔ اس کے بعد فرمایا حضور نے، خود امام حسین کی زبانی ہے، یا زین السماوات والارضین، اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت۔ یہ حضور فرما رہے کس کے لیے؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ یا زین السماوات والارضین، یہ فضیلت کا بہت بڑا گوشہ ہے میرے عزیزو۔ حضور فرما رہے کہ تم زمینوں اور آسمانوں کی زینت ہو اے حسین، یا زین السماوات والارضین۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا ہے، حضور نے فرمایا مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ فضیلتیں ذرہ ذرہ فضیلتیں لیے ہوئے ہیں اہل بیت علیہ السلام۔ یہ حضور فرما رہے وہ کہ جو گفتگو کرے تو اس کی گفتگو قرآن ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے، نہیں، جو وہ کہہ دیتا ہے وہی وہی ہوتی ہے۔ فرق ہے دونوں جملوں میں بھائی، جو وہ کہتا ہے وہ وہی ہوتی ہے یہ الگ ہے، جو وہ کہتے وہ وہی ہوتی ہے۔ یہ زین السماوات والارضین، یہی تو وجہ ہے، اسی گھرانے میں زینتیں ملتی ہیں۔ بہن باپ کی زینت ہے اور بھائی زمین و آسمان کی زینت ہے۔ بس میرے عزیزو، یہ ٹائم بھی شاید اچھا خاصا ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کیا جائے گا امام حسین علیہ السلام۔ دیکھیے، میں اپنا گھر چھوڑ کے آپ لوگوں کے درمیان میں آیا، لیکن مجھے یہ امید تھی کہ واپس جاؤں گا، لیکن مجھے بتائیے میرا وہ امام کہ جو گھر چھوڑ رہا، اور ایسا ویسا امام نہیں، بلکہ یہ ہے کہ
اس لیے کہ جو آنسو آپ کے نکلیں گے، میں یہ تو نہیں کہتا یہاں آ کے بھائی آپ صرف روئیں، اسلام دین چھوڑ دیں، احکام چھوڑ دیں، جنت پکی ہے، میں یہ باتیں نہیں کرتا ممبر پہ آ کے، مگر بے پناہ ثواب ہے رونے کی۔ اگر کسی انسان کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکلا۔ ایک صاحب رو رہے تھے، ابو دردہ کا نام لیا ہے، اور وہ اپنے آنکھوں پر رومال لگائے ہوئے ایسے، امام بیٹھے تھے برابر میں، کہا کہ تم رو نہیں رہے؟ کہا یا امام دیکھو میرا تو رومال تر ہوئے۔ امام نے فرمایا میرے جد پہ ایسے ہویا جس طرح سے ایک بوڑھی ماں کا بیٹا جوان جزاک اللہ لیکن جوانوں واقعاً کسی کے رونے پہ آپ پہرا نہیں لگا سکتے، لیکن میرے عزیزوں آپ ایمان سے بتائیے کیا آپ کے رونے پہ پابندی ہے؟ نہیں نا۔ مگر مدینے میں ایک خاتون ہمیں ملی جس کے رونے پہ مدینے والوں نے بھی کہا، دیکھیے رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم آپ کو، مگر کم سے کم پرسہ تو دیا جا سکتا ہے، اور کہیں نہ کہیں شہزادے بھی ہوں اور کہیں نہ کہیں امام زمانہ بھی ہوں۔ ہمیشہ یہ روایتیں میں پڑھتا ہوں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام علی علیہ السلام نے جب لوگوں نے شکایت کی، دل پہ لگائیے گا جملوں کو تھوڑا سا، جب شکایت کی کہ ہماری نیندیں حرام ہو گئی ہیں، لہذا تم ایسا کرو اے ابوالحسن، یا تو فاطمہ رات کو روئے یا دن میں رویا کرے۔ آپ پہ کسی نے پابندی لگائی؟ کوئی پابندی نہیں ہے، مگر میری شہزادی پہ پابندی لگائی ہے، یا تو دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ حج کرنے یا عمرے پہ گئے ہیں، جو حج کرنے گیا ہوگا اور نہیں گیا پروردگار اس مجلس کی تو خیر میں اسے بھی حج پہ لے جائے۔ میرے عزیزوں جو حج پہ گیا ہے اس وقت کی گرمی محسوس کریں آپ۔ ایک پیڑ تھا جس پیڑ کے نیچے جا کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کو روتی تھی۔ لگائیں ذرا جملے کو احساس کرنا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں آ کے روتی ہیں، اگلے دن وہ پیڑ بھی کٹوا دیا، بیت الحزن بنایا گیا، روتی رہی شہزادی۔ امام حسین علیہ السلام جب شہزادی اس دنیا سے گئی ہے، چھوٹے تھے، لیکن یہی سے سمجھیں گے امام حسین علیہ السلام کے سفر کو۔ امام حسین علیہ السلام کا سفر یوں سمجھ میں نہیں آئے گا آپ لوگوں کو، اب سمجھ میں آئے گا کہ مدینے میں حسین کی وہ کیا چیز تھی جو حسین کو روک رہی تھی کہ نہ جا، مگر اسلام کہہ رہا تھا کہ نہیں حسین مدینہ چھوڑنا ہے۔ حسین کا کیا تھا مدینے میں؟ نانا کی قبر تھی، بھائی کا مزار تھا، اماں کا مرکز تھا مدینے میں، اور ماں بیٹے کا ایک اتفاق تھا مدینے میں۔ جب امام علی علیہ السلام نے میت کو صحن میں رکھا اور صحن میں رکھنے کے بعد یہ کہا اے میرے بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کرو، ایک حسین ہی تھے جو نہیں آئے، سب نے آ کے آخری دیدار کیا مگر حسین نے نہیں کیا۔ جب تک اماں بلائے گی نہیں تب تک حسین آئے گا نہیں۔ ادھر ماں بیٹے میں ایک اتفاق ہوا، میرے لال حسین ارے آج تم نے ایک وعدہ کروا دیا، ماں بلا رہی ہے مدینے میں، لہذا میرے لال تم آ گئے کربلا میں، میرے لال 3 دن کا بھوکا پیاسا میرے حسین، شمر کا خنجر ہوگا، اور جب تو مجھے آواز دے گا اماں
حسین پہنچے، بنی ہاشم باہر ہے دروازے، میرے عزیزو دروازے پہ بنی ہاشم ہے، ابھی اندر نہیں گئے. حسین اندر پہنچے، حسین نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہ یزید تخت پہ آ گیا، معاویہ مر گیا، لہٰذا آپ سے بیعت چاہیے. امام نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ رات کا وقت ہے، ایسے کام رات میں نہیں ہوتے، انشاءاللہ دن میں ہوگا، دیکھا جائے گا. جب آپ چلنے لگے، دیکھیں حرامی کہیں نہ کہیں اپنی عادتیں بدلتا نہیں ہے، معصوم کا قتل کرنے والا کوئی حلالی ہو ہی نہیں سکتا. مروان ابن حکم بیٹھا ہے کہ حسین یہاں سے جانے نہ پڑے، لہذا یا تو بیعت لے لو یا سر قلم کرو. حسین نے ایک مرتبہ اسے دیکھا، وہ بدنام عورت کے بیٹی، تیری یہ مجال، ادھر بنی ہاشم جناب عباس جناب علی پر اندر داخل ہو گئے، تلواریں کھینچی ہوئی ہیں. یہ منظر امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں راسخ ہو گیا. یہی حسین جب کربلا میں عاشور کے روز ندا دے رہا ہوگا، او میرے بھیا عباس، ارے مدینے میں تلوار لے کے آگے آ گئے تھے، اور تمہارا بھیا نروے آجا میں گر گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. حسین ایک مرتبہ گھر واپس آئے، آنے کے بعد ارادہ کیا کہ اب یہاں سے سفر کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام تیاریاں شروع ہو گئی، نانا کے مزار پہ پہنچے. جب نانا کے مزار پہ پہنچے تو درد بھری آواز کہتے ہیں کہ نانا یہ تیرا حسین ہے، یہ تیرا چاہنے والا حسین، یہ تیرا چہیتا حسین، او میرے نانا تیرے مزار پہ چراغ جلانے والا حسین. شاید قبر نبی ہل گئی ہوگی. او میرے لال، اگر تو مدینہ چھوڑ رہا ہے تو تیرا نانا بھی تو مدینہ چھوڑ رہا ہے. بھائی کی لحد پہ آئے، آنے کے بعد عزیزو تاریخ میں جملہ لکھا کہ امام حسین علیہ السلام اماں کی قبر پہ اپنے پیروں سے نہیں بلکہ گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے. میرے عزیزو مجھے بتائیے، آپ 56 سال کا ایک بوڑھا وہ گھٹنیوں کے بل چل کے مزار پہ پہنچ رہا ہے، ذرا احساس کیجئے میرے عزیزو. اماں کی قبر پہ پہنچا، پہنچنے کے بعد اماں تیرا حسین جا رہا ہے، اور قبر سے آواز آئی ہوگی میرے لال اگر تم جا رہے ہو تو تمہاری ماں بھی جنت البقیع کو چھوڑ رہی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. پروردگار کو غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. ایک نام سنا ہے آپ لوگوں نے جناب ام البنین. جب یہ قافلہ چلنے لگا تو جناب ام البنین آگے بڑھی، اور بڑھنے کے بعد جناب عباس کے ہاتھ کو لیا. ایک روایت یہ ہے کہ اپنے سر پہ رکھوایا، ایک روایت یہ ہے کہ نبی کے روزے پہ لے کے پہنچی، ایک ہاتھ روزے پہ رکھوایا اور ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھوایا. ذرا تھوڑا محسوس کرنا میرے عزیزو، اگر ابھی تک گریہ نہیں کیا تو گریہ کر لینا. ایک ہاتھ قبر نبی پر، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھوایا، اور رکھوانے کے بعد کہا قسم کھا میرے لال عباس، جب تک تیرے بازو سلامت رہے زینب کی چادر نہ چھنے، جب تک تیرے بازو سلامت رہے حسین کی گردن نہ کٹے،
حسین علیہ السلام کرسی پہ بیٹھ گئے. ایک ایک بی بی آتی رہی, سوار ہوتی رہی. ایک بی بی آئی جسے سوار کرانے والے جناب عباس تھے. ایک بی بی آئی جسے سوار کرانے والے جناب اکبر تھے. ایک بی بی آئی جسے سوار کرانے والے قاسم تھے. مگر راوی کہتا ہے ایک بی بی ایسی آئی. جزاکم اللہ خیر. وہ سلامت رہے, آپ کے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عطا فرمائے پروردگار. ایک بی بی ایسی آئی کہ جس کے آنے پر حسین بھی کرسی سے کھڑے ہو گئے. ارے بازو کو پکڑا, ادھر عباس ہے, ادھر علی اکبر. حسین نے زینب کو سوار کرایا. میں کہوں گا 11 محرم یہی زینب بے کجاوا ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا ہوگا. او میرے بھیا, آج یہ زینب کیسے سوار ہو. قضا نہ ہوگا اگر ایک جملہ عرض نہ کیا. بڑا اچھا پرسہ دیا آپ لوگوں نے میرے عزیز. نام سنا ہے آپ نے جناب سغرا. جن کے بیٹیاں ہیں وہ محسوس کریں گے اس بات. میرے بھی ایک بیٹی ہے چھوٹی, خدا گواہ ہے, دعائیں کرتا تھا کہ میرے بھی ایک بیٹی پیدا ہو. وہ واقعاً بیٹی بیٹی حق ادا کرتی ہے. جناب سغرا جب حسین چلنے لگے, ایک مرتبہ جناب سغرا کہتی ہیں بابا صحیح ہے میں بیمار ہوں, نہ آپ سے میں وعدہ کرتی ہوں نہ آپ سے غذا مانگوں گی نہ دوا. بیٹی کا مزاج دیکھیے, نہ آپ سے دوا مانگوں گی نہ میں غذا مانگوں گی. اور اگر سواری کی بات ہے تو میرے آقا, میرے مولا, میرے بابا, مجھے سواری بھی الگ نہیں چاہیے, کسی کے بھی ساتھ بٹھا دے میرے آقا. جب دیکھا کہ ساری امیدیں ختم ہو رہی ہیں, ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی جینے کا سہارا تو دے کے جاؤ نا بابا. ایک مرتبہ جناب سغرا نے جناب علی اصغر کو لے لیا اور لینے کے بعد کہا بابا علی اصغر میرے ساتھ رہ لے گا. ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں بیٹا, علی اصغر ہمارے ساتھ چلیں گے. ایک مرتبہ جناب سغرا کہتی ہے بابا آپ میرے بابا ہیں, وقت کے امام ہیں, امام ہونے کے اعتبار سے حکم نہ دینا. میرے بابا اگر آپ لے جا سکتے ہیں تو اپنی مرضی سے علی اصغر آئے تو لے جائیے گا. ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے, پڑھنے کے بعد کان میں کچھ کہا, جیسے ہی کان میں کہا ایک مرتبہ ہمک کے جناب علی اصغر حسین کی آغوش میں آ گئے. جیسے ہی آغوش میں آئے ایک مرتبہ جناب سغرا نے ایک مرتبہ نگاہ بھر کے دیکھا. دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا بابا ارے یہ ایک امید تھی زندگی جینے کے لیے. اے میرے بابا بس آخری گزارش ہے, جب میرا بھیا علی اکبر دولہے بنے مجھے بلا لیجیے. میں کہوں گا سغرا آ کربلا کا میدان دے. 18 سال کا علی اکبر ہے, باپ کے زانوں پہ سر ہے, نیزے کی علی اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون لذنب قضائه وتسلیما لامره. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم إني أسألك بحق المحمدية المحمودة والعلوية العالية والفاطمية البيضاء. پروردگار اس مجلس ذکر کو قبول فرما, بانیان مجلس کی نیک حاجات کو پورا فرما, حاضرین مجلس کی نیک حاجات کو پورا فرما, ہمارے درمیان پریشان حال کی